دا مونک منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ گہری مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کو کھولنے والے ہیں جس نے بظاہر کاروباری دنیا کے جو عام اصول ہوتے ہیں نا، ان کو بالکل الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور آج کا جو تجزیہ ہے وہ دراصل پاکستان کی سیمنٹ انڈسٹری کی دوسری سرمائی کے بارے میں ہے، یعنی جو فائنینشیل ایئر 26 کا سیکنڈ کوارٹر ہے اس کی کارکردگی کا ہم گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، اور اس میں خاص طور پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ایکسپورٹس کی جو سیفٹی ویلو ہوتی ہے، یعنی بیرونی ملک جو فروخت ہوتی ہے جس پر انڈسٹری ہمیشہ انحصار کرتی آئی ہے، جب وہ اپنا اثر کھو رہی ہے تو یہ پوری انڈسٹری اب مقامی مارکیٹ کی طرف کیسے رخ کر رہی ہے۔ یعنی ان میں کوئی بڑا اضافہ نہ ہوا ہو تو انڈسٹری نے اپنا وجود آخر برقرار کیسے رکھا؟ صحیح بات ہے، یعنی نقصان سے بچنے کے لیے وہ کون سی خاموش حکمت عملی تھی جو انہوں نے اختیار کی؟ کیونکہ بظاہر جو نمبر سامنے آتے ہیں وہ تو کافی خشک سے لگتے ہیں۔ ہاں، نمبرز تو خشک ہی لگتے ہیں، لیکن جب ان ڈیٹا پوائنٹس کو جوڑا جائے تو ایک انتہائی حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ یعنی سیمنٹ انڈسٹری کی اس دوسری سہ ماہی کی کارکردگی کسی عام کاروباری دور جیسی بالکل نہیں ہے۔ نہیں ہے نا۔ اگر میں اس پوری صورتحال کو ایک مثال سے سمجھاؤں تو سیمنٹ انڈسٹری کی حالت بالکل اس رسی پر چلنے والے نٹ جیسی لگ رہی ہے مجھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی ایک ٹائٹ روپ واکر ہے جس کے ہاتھ سے بیلنس قائم رکھنے والا لمبا ڈنڈا اچانک نیچے گر گیا ہو، اور یہاں وہ ڈنڈا انڈسٹری کی ایکسپورٹس تھیں۔ ہاں، یہ واقعی بہت زبردست مثال دی ہے نا؟ اب نیچے کھڑے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ نٹ تو بچ گیا، اب یہ گرے گا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ہوا میں ہی اپنا وزن کم کر لیا، یعنی اپنی فائنانس کاسٹ کو گرا دیا اور خود کو نیچے گرنے سے بچا لیا۔ سٹھیک مثال ہے بالکل، کیونکہ دراصل زمین پر ہوا بھی یہی ہے۔ ایکسپورٹس کا جو سہارا تھا وہ واقعی ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، اور یہ سننے میں عجیب لگتا ہے کہ وزن کم کر کے کون بچتا ہے، لیکن اس انڈسٹری نے بالکل یہی جادو کیا ہے۔ تو اب جب کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ انڈسٹری نے خود کو گرنے سے تو بچا لیا ہے، تو یہ دیکھنا لازمی ہے کہ حالات اصل میں کتنے تبدیل ہوئے ہیں، یعنی اصل ڈیمانڈ اب کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار پر غور کریں نا، تو بیرونی فروخت یا ایکسپورٹس میں والومیٹرک اعتبار سے، یعنی حجم کے لحاظ سے 24% کمی آئی ہے۔ واقعی 24%؟ یہ تو کوئی معمولی گراوٹ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، اور اس کی وجہ عالمی سطح پر معیشت کی سست روی اور مقابلاتی مارکیٹ میں آنے والی تبدیلیاں ہیں، جس نے پاکستانی سیمنٹ کو بیرونی منڈیوں میں کافی مہنگا اور کم کشش بنا دیا ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹوٹل سیلز میں ایکسپورٹس کا جو حصہ پہلے تقریباً 20% ہوا کرتا تھا، وہ اب گر کر صرف 15% رہ گیا ہے۔ ہاں، اور ایک وقت تھا جب مقامی مارکیٹ میں ڈیمانڈ گرتی تھی تو فیکٹریاں اپنا مال باہر بھیج کر فیکٹری کو کسی نہ کسی طرح چالو رکھتی تھیں، لیکن وہ راستہ اب کافی تنگ ہو گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق ایکسپورٹس گرنے کے باوجود جب فیکٹری سے نکلنے والے ٹوٹل سیمنٹ کی مقدار کو دیکھتے ہیں، یعنی ٹوٹل ڈسپیچز کو دیکھا جائے، تو اس میں 3% اضافہ ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ تقریباً 13.4 ملین ٹنز تک پہنچ گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ 13.4 ملین ٹنز کا مطلب ہے کہ مقامی بائرز واپس آ رہے ہیں، چاہے وہ سرکاری کنسٹرکشن پروجیکٹس ہوں یا نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان میں دوبارہ سے جان پڑ رہی ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آ کر تصویر تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، مقامی بائرز کی واپسی ایک مثبت اشارہ ضرور ہے، کیونکہ سیمنٹ جیسی ہیوی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ایک مستقل طلب کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے۔ ہاں، ظاہر ہے، انہیں پلانٹ تو چلانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس 3% حجام کے اضافے کے باوجود جب ہم مجموعی آمدنی یعنی نیٹ سیلز پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں صرف 1% اضافہ ہوا ہے۔ صرف 1%؟ یہ پوائنٹ مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اور اس پر تھوڑا پش بیک بنتا ہے میرا۔ جی پوچھیں۔ دیکھیں، میتھ تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے نا۔ اگر مقامی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور لوگ زیادہ سیمنٹ خرید رہے ہیں، فیکٹریاں پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ بوریاں مارکیٹ میں بھیج رہی ہیں، تو آمدنی میں صرف 1% کا اضافہ کیوں ہوا؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے۔ یعنی عام سمجھ تو یہی کہتی ہے کہ اگر 3% مال زیادہ بکا ہے تو
آمدنی بھی اسی حساب سے بڑھنی چاہیے تھی. یہ ایکسٹرا بوریاں کیا مفت میں بانٹی گئی ہیں یا مارکیٹ میں قیمتیں اتنی نیچے آ گئی ہیں کہ زیادہ بیچ کر بھی پیسہ اتنا ہی بن رہا ہے؟ ٹن یعنی پر ٹن کی کیلکولیشنز میں چھپا ہوا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اصل میں فی ٹن آمدنی میں 2% کمی آئی ہے. اسے فائنینشل ٹرمز میں ریٹینشن پرائس کہتے ہیں. صحیح، ریٹینشن پرائس یعنی وہ آخری رقم جو ٹیکس اور ڈیلر کمیشنز نکالنے کے بعد سیدھا فیکٹری کی جیب میں آتی ہے. بالکل وہی رقم. اب پچھلے سال 1 ٹن سیمنٹ بیچ کر انڈسٹری تقریباً 15,197 روپے کما رہی تھی، جو اب کم ہو کر 14,896 روپے رہ گیا. اچھا، تو ہر ٹن پر آمدنی گھٹ گئی ہے. اس کو مطلب تو یہ ہوا کہ اپنا مارکیٹ شیئر بچانے کے لیے یا مقامی ڈیمانڈ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کمپنیز نے قیمتیں کم کی ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسری طرف سب سے بڑا درد سر یہ ہے کہ آمدنی گرنے کے ساتھ ساتھ جو فی ٹن لاگت ہے یعنی کاسٹ پر ٹن وہ الٹا 1% بڑھ گئی ہے. یعنی ڈبل نقصان. ہاں، یہ 10,241 روپے سے بڑھ کر 10,316 روپے ہو گئی ہے. تو آپ سوچیں کہ جب آمدنی کم ہو رہی ہو اور مال بنانے کی لاگت بڑھ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے پروفٹ مارجن شرنک ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ والیوم بڑھنے کے باوجود مجموعی گراس پروفٹ 5% گر گیا ہے اور 64.6 بلین سے سیدھا 61.4 بلین روپیز پر آ گیا. تو کہانی یہاں تک یہ بنی کہ بوریاں زیادہ بکی ہیں لیکن سستی بکی ہیں اور ان کو بنانے پر خرچہ بھی پچھلے سال سے زیادہ آیا ہے. صحیح بات ہے. اس کا براہ راست اثر منافع کی شرح یعنی مارجنز پر پڑنا لازمی تھا. ڈیٹا دیکھا جائے تو گراس پروفٹ مارجن 33% سے گر کر 31% ہو گیا ہے. اور جو ای بی ڈی آئی مارجن ہے وہ بھی 31% سے 30% پر آ گیا ہے. رکے، یہاں ایبیڈا اور ڈیپریسیشن جیسی کچھ بھاری ٹرمز آ گئی ہیں. اگر ان کو عام لفظوں میں آسان کیا جائے تو ایبیڈا اصل میں وہ خالص کاروباری منافع ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کے ٹیکس یا بینک کے انٹرسٹ یا مشینری کی گھساوٹ جسے ڈیپریسیشن کہتے ہیں اس کی کٹوتی سے پہلے فیکٹری کماتی ہے. بالکل صحیح وضاحت کی ہے. یہ بتاتا ہے کہ اصل کور بزنس کیسا چل رہا ہے. اور وہ کور بزنس ظاہر ہے گر رہا ہے. لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے میری نظر میں. جی بتائیں. تحقیق میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تو کوئلہ سستا ہوا ہے نا، تقریباً $85 فی ٹن پر چل رہا ہے آج کل. اور سیمنٹ بنانے میں سب سے بڑا خرچہ تو بھٹی میں جلنے والے اسی فیول کا ہی ہوتا ہے. ہاں، انرجی کاسٹ سب سے بڑی ہوتی ہے. تو اگر فیول سستا ہو رہا ہے عالمی سطح پر تو مارجنز کو کیوں دباؤ کا سامنا ہے؟ لاگت تو گرنی چاہیے تھی نا اس کوارٹر میں. عالمی مارکیٹ میں کوئلے کا سستا ہونا بظاہر ایک اچھی خبر ضرور لگتی ہے، لیکن حقیقت میں مقامی ڈائنامکس اس سے بالکل مختلف چل رہے ہیں آج کل. وہ کس طرح؟ دیکھیں، جو ناردرن پلیئرز ہیں یعنی شمالی علاقوں کے جو سیمنٹ میکرز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا یہ لگا کہ انہیں سستا افغانی کوئلہ ملنا بند ہو گیا. اچھا، افغانی کوئلے کا ایشو آیا ہے. بالکل. پرانے وقتوں میں یہ فیکٹریاں بارڈر کے پار سے آنے والے افغانی کوئلے پر انحصار کرتی تھیں، جو نہ صرف سستا پڑتا تھا بلکہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا کیونکہ بارڈر وہاں سے قریب پڑتا ہے. صحیح. اس افغانی کوئلے کی وجہ سے ان پلانٹس کی لاگت کافی کنٹرول میں رہتی تھی. یہ تو بالکل ایسی ہی مثال بن گئی کہ جیسے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول بہت سستا ہو جائے اور لوگ خوش ہو جائیں کہ اب گاڑی چلانا سستا پڑے گا، لیکن جس شہر میں آپ نے گاڑی چلانی ہے وہاں کا جو اکیلا سستا پیٹرول پمپ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. ہاں، کیا بات ہے، بہت عمدہ مثال ہے. یعنی عالمی سستا پن کس کام کا اگر سستا فیول فیکٹری تک پہنچ ہی نہ سکے. ایگزیکٹلی. نتیجے کے طور پر عالمی فائدہ اس انڈسٹری کو اس لیے نہیں بچا سکا کیونکہ اب ان ناردرن پلیئرز کو مجبوراً دور دراز سے یعنی کراچی پورٹ سے امپورٹڈ کوئلہ منگوانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کا بہت بھاری خرچہ لگ جاتا ہوگا. پورا ملک کراس کر کے کوئلہ اوپر جا رہا ہے. ایک دم درست تجزیہ ہے. یعنی عالمی فائدے جنہیں ہم تیل ونڈز کہتے ہیں اور مقامی نقصانات یا ہیڈ ونڈز جیسے اس کیس میں افغان کول کی عدم دستیابی، ان دونوں نے ایک دوسرے کے اثر کو پوری طرح زائل کر دیا، کینسل آؤٹ کر دیا دونوں نے ایک دوسرے کو. ہاں، جو بچے کچے عالمی فائدے تھے وہ مہنگی لاجسٹکس نے آ کر کھا لیے.
اور بات یہاں صرف کوئلے پر ختم نہیں ہوتی، اور بھی خرچے ہیں؟ ایک اور چیز جس نے مارجنز کو بری طرح دبایا ہے وہ ہے پلانٹ چلانے کے دیگر اخراجات۔ اگر ہم ایکسپنسز کو تھوڑا مزید گہرائی سے تتولیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں 18% کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ 18%؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ ہاں، جو تقریباً 4.6 بلین روپیز بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیپریسیشن اور ایمورٹائزیشن میں 15% کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو بڑھ کر 11 بلین روپیز سے تجاوز کر گیا ہے۔ یہاں تھوڑی وضاحت ضروری سمجھتی ہوں میں۔ ڈیپریسیشن کا مطلب صرف کوئی کتابی کھاتا نہیں ہوتا۔ سیمنٹ پلانٹس کوئی عام مشینیں نہیں ہوتیں چھوٹی موٹی، یہ تو ہزاروں ڈگری ٹیمپریچر پر چلنے والی عظیم و شان بھٹیاں ہوتی ہیں۔ بالکل کلنز ہوتی ہیں بڑی بڑی۔ تو اس 15% اضافے کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ ان بڑھائے پلانٹس کو چالو حالت میں رکھنا اب پہلے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ صحیح کہا، بالکل۔ تو اب ذرا اس میتھ کو تھوڑا پروسیس کرتے اور دیکھتے ہیں۔ گراس پروفٹ 5% گر گیا، ایڈمنسٹریشن اور فیکٹری کو ٹھیک رکھنے کا خرچہ 15 سے 18% بڑھ گیا، اور ریٹینشن پرائسز بھی کم ہو رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اگر آپریشنز ہر طرف سے آمدنی کھو رہے ہیں تو پھر نیٹ پروفٹ یعنی ٹیکس ادا کرنے کے بعد جو منافع کی آخری رقم بچتی ہے وہ بالکل فلیٹ 0% گروتھ کے ساتھ 34.1 بلین روپیز پر کیسے کھڑی ہے؟ یہی تو ٹویسٹ ہے۔ میرا عام حساب تو یہ کہتا ہے کہ نیٹ پروفٹ کو بری طرح کریش کر جانا چاہیے تھا ان سب فیکٹرز کے بعد۔ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو اس انڈسٹری کو بچا رہی ہے؟ اس میں ضرور کوئی مسنگ پیس ہے جو ابھی سامنے نہیں آیا۔ اور یہاں داخل ہوتا ہے وہ خاموش ہیرو جس کا ذکر شروع میں ہم کر رہے تھے، یعنی مالیاتی حکمت عملی، یا جیسے ہم فائنینشیل انجینئرنگ کہتے ہیں۔ اچھا۔ پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس انڈسٹری کو نان کور انکم یعنی اپنے اصل کاروبار کے علاوہ دوسری جگہوں سے آنے والی آمدنی کا بھی بہت بڑا سہارا ہوتا تھا، انویسٹمنٹس وغیرہ سے۔ ہاں، لیکن اس بار ادر انکم بھی مدد کو نہیں آئی۔ وہ بھی الٹا 13% گر گئی ہے، تقریباً 9.9 بلین سے 8.7 بلین پر آ گئی ہے۔ اوہ، تو اس سے بھی نقصان ہوا۔ منافع میں اس کا حصہ پچھلے سال 19% تھا جو اب 17% رہ گیا ہے، بلکہ پچھلی سہ ماہی میں تو یہ 26% تک چلا گیا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ لکی سیمنٹ کو اپنے پاور سبسڈری سے ملنے والے ڈیویڈنڈ میں آنے والی کمی تھی۔ ویٹ اے منٹ، اگر کاروبار سے پیسہ نہیں آ رہا اور سائیڈ انویسٹمنٹس یعنی جو ادر انکم ہے وہ بھی گر چکی ہے تو میتھمیٹیکل طور پر تو حالات ٹوٹل نیگیٹو میں جانی چاہیے نا؟ بالکل میتھمیٹیکل ڈیزاسٹر ہونا چاہیے تھا۔ انہیں لازماً کسی تیسری جگہ سے کوئی میسو لائف لائن ملی ہے، ورنہ یہ پروفٹ کے نمبرز برقرار رہنا پاسبل ہی نہیں لگتا مجھے۔ بچت آخر آئی کہاں سے ہے؟ اتنی بڑی بچت؟ سب سے بڑی اور واحد بچت جس نے پورے کوارٹر کو کریش ہونے سے بچایا ہے وہ فائنینشیل چارجز یعنی مالیاتی اخراجات میں آئی ہیں، اور یہ بچت کوئی چھوٹی موٹی نہیں، پورے 50% کی بچت ہے۔ 50% بچت فائنانس کاسٹس میں؟ ہاں، فائنینشیل چارجز 8.6 بلین روپیز سے سیدھا گر کر 4.3 بلین روپیز پر آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنانس کاسٹ جو پہلے مجموعی آمدنی کا 4% ہوتی تھیں وہ اب گر کر صرف 2% رہ گئی ہیں۔ یہ 50% کی ڈراپ تو بہت بڑی ڈراپ ہے، لیکن یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ اس کے پیچھے میکینزم کیا ہے آخر؟ اس کے پیچھے 2 اہم عوامل ہیں دراصل۔ پہلا تو ملکی سطح پر انٹرسٹ ریٹس کا نیچے آنا ہے۔ جب بینک کا مارک اپ کم ہوتا ہے تو لون پر جانے والی قسطیں خود بخود تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ صحیح، انٹرسٹ ریٹ سائیکل پیک سے نیچے آیا ہے۔ اور دوسرا اور سب سے اہم فیکٹر ہے ڈی لیوریجنگ۔ یہ ڈی لیوریجنگ کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ ڈی لیوریجنگ کا مطلب بس یہ ہے کہ ان سیمنٹ کمپنیز نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنے منافع کو نئے پلانٹس لگانے یا مزید پھیلنے پر خرچ کرنے کے بجائے اپنا پہلا ٹارگٹ یہ رکھا کہ بینکس کے قرضے جلدی واپس کیے جائیں۔ اچھا، یعنی اپنا لون کلیئر کیا ہے۔ جب پرنسپل اماؤنٹ ہی کم ہو گیا اور اوپر سے انٹرسٹ ریٹ بھی گر گیا تو ان کا مہینے کا جو انٹرسٹ بل تھا وہ سیدھا آدھا رہ گیا۔ اس آدھی بچت نے اصل میں ان تمام نقصانات کو چھپا لیا جو ان کے فیکٹری آپریشنز میں ہو رہے تھے۔
یہاں مجھے لگتا ہے تھوڑا تنقیدی انداز اپنانا پڑے گا. ذہن میں ایک بہت اہم سوال ابھرتا ہے کہ کیا انٹرسٹ ریٹس کے کم ہونے اور صرف قرض اتارنے یعنی ڈی لیوریجنگ کی بنیاد پر اپنے منافع کو بچانا ایک پائیدار اور سسٹینیبل بزنس ماڈل ہے بھی یا نہیں؟ یہ ایک بہت لاجیکل سوال ہے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے. ان کا اصل کام اور ان کی اصل پہچان سیمنٹ بنانا اور بیچنا ہے. فائنینشیل انجینئرنگ کرنا ان کا پرائمری کام نہیں ہے. صحیح بات ہے. کیا ایک ہیوی مینوفیکچرنگ انڈسٹری صرف مالیاتی خرچے بچا کر لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ کسی بیماری کا علاج کرنے کے بجائے صرف درد کش دوائیں کھائی جا رہی ہوں. پین کلرز پر چل رہے ہیں. ہاں، جب تک دوا کا اثر ہے سب ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر بیماری بڑھ رہی ہے کیونکہ مارجنز تو سکویز ہو رہے ہیں نا. یہ تنقید بالکل ٹھیک ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے ایسی ہی سوچ. حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی مستقل حل نہیں ہو سکتا. ہاں، کیونکہ کتنا قرضہ اتار لیں گے آپ؟ اوور ہیڈز اپنی جگہ پر مستقل 6% پر برقرار ہیں آج بھی. اگر یہ 50% انٹرسٹ کی بچت نہ ہوتی اس کوارٹر میں اور کمپنیز نے اپنا قرض کم نہ کیا ہوتا تو گراس پروفٹ میں آنے والی جو 5% کمی تھی وہ نیٹ ارننگز کو بہت بری طرح گرا دیتی اور شاید بہت سی کمپنیز آج ریڈ زون میں چلی جاتی، نقصان میں چلی جاتی. بالکل. یہ جو ڈی لیوریجنگ کا سہارا لیا گیا ہے یہ وقتی طور پر تو اثر انداز ثابت ہوا ہے. اس نے بالکل کرنٹ کوارٹر کی عزت بچا لی، لیکن مستقبل میں صرف مقامی سیلز کا حجم اور ان کا پرائس ڈسپلن ہی ان کا اصل سہارا ہوں گے. ہمیشہ تو صرف فائنانس کاسٹ کم کر کے سروائیو نہیں کیا جا سکتا نا. ایگزیکٹلی. ایک وقت آئے گا جب بینکس کو واپس کرنے کے لیے مزید قرض بچے گا ہی نہیں اور انٹرسٹ بل آلریڈی زیرو پر ہوگا. تب یہ کٹوتی کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت صرف اور صرف کور آپریشنز ہی انہیں بچائیں گے. یہاں ختم نہیں ہوتا. اب اگر ہم تھوڑا آگے دیکھیں تو مارکیٹ تحقیق بتاتی ہے کہ انڈسٹری اب 60% سے زیادہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی کوشش کر رہی ہے، یعنی اپنی پیداواری صلاحیت کے استعمال کو بڑھا رہی ہے. ہاں، اور یہ بہت رسکی ٹیریٹری ہوتی ہے کسی بھی ہیوی انڈسٹری کے لیے. ایک منٹ کے لیے ہم سوچیں کہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کا فزیکلی مطلب کیا ہے زمین پر. اس کا مطلب ہے کہ فیکٹری میں موجود بھٹیاں جو پہلے بند پڑی تھیں انہیں اب آگ لگائی جا رہی ہے، پروڈکشن بڑھائی جا رہی ہے. صحیح. اور جب ایک میسو مشین اپنی آدھی سے تھوڑی زیادہ طاقت پر چل رہی ہو اور اسے مزید تیز کرنا ہو تو انرجی اور فیول کی کھپت پھر سے ڈبل ہو جاتی ہے. ایسے میں تو نئے چیلنجز کھڑے ہوں گے ان کے لیے. سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت سر پر منڈرا رہا ہے وہ عالمی حالات ہیں. ان کے حق میں دنیا کے مختلف حصوں میں چلنے والی جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے عالمی سپلائی چین بری طرح متاثر ہو رہی ہے آج کل. ہاں، جیو پالیٹکس کا کافی اثر ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئلے کی عالمی قیمتیں جو ابھی تقریباً $85 پر ہمیں تھوڑی بہتر اور سستی لگ رہی ہیں وہ کسی بھی وقت تیل یا آئل کی قیمتوں کی تیزی کو فالو کر سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. کیونکہ ان کموڈٹی سائیکلز کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، جب آئل مہنگا ہوتا ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئے ساری کموڈٹیز مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ شپنگ اور نکالنے کا خرچہ بڑھ جاتا ہے نا. صحیح بات ہے. ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے تو سب کی پرائس بڑھ جاتی ہے. اگر کوئلہ مہنگا ہوا پھر سے تو لاگت ایک بار پھر آسمان کو چھونے لگے گی اس انڈسٹری کے لیے. اور جب لاگت بڑھے گی تو ظاہر ہے سیمنٹ بنانے والے یہ اضافی لاگت مقامی خریداروں پر ہی ڈالنے کی کوشش کریں گے. وہ آخر کب تک اپنے پروفٹ مارجنز کو اس طرح گرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ وہ ضرور پرائسز بڑھائیں گے آگے جا کر. بالکل. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ پرائسز کسی طرح کنزیومر کو پاس آن کی جائیں تاکہ اپنے مارجنز بچائے جا سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اچانک قیمتیں بڑھیں تو شارٹ ٹرم میں ڈیمانڈ فوراً گر سکتی ہے دوبارہ. بالکل رک جائے گی مارکیٹ. اس کی وجہ بہت سادی ہے اور اس کا تعلق زمینی حقائق سے ہے. کنسٹرکشن پروجیکٹس کا ایک مخصوص بجٹ پہلے سے طے ہوتا ہے. ایک ٹھیکیدار نے پہلے سے حساب لگایا ہوتا ہے کہ مکان یا بلڈنگ آخر کتنے میں بنے گی. ہاں، اسٹیمیٹ بن چکا ہوتا ہے سارا. جب سریا، سیمنٹ اور دیگر اشیاء اچانک مہنگی ہو جاتی ہیں تو پورا بجٹ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. ایسے میں ٹھیکیدار یا پراپرٹی مالک مجبوراً اپنا کام وہیں روک دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ شاید قیمتیں تھوڑی نیچے آئیں، جس سے سیمنٹ کی طلب میں فوری اور وقتی کمی واقع ہو جاتی ہے پھر سے. یہ
کتنی عجیب اور آئرنی سے بھری بات لگتی ہے مجھے. یعنی کیسا طنز ہے اس پوری صورتحال پر. جس ٹھیک وقت پر مقامی خریدار خوشی خوشی مارکیٹ میں واپس لوٹ رہا تھا، اکانومی تھوڑی سی ٹھیک ہونے کی وجہ سے اپنی کنسٹرکشن شروع کر رہا تھا، ہاں، امید نظر آ رہی کی. ٹھیک اسی وقت عالمی مسائل کی وجہ سے قیمتیں اچانک بڑھ کر اسے واپس بھگا سکتی ہیں. ایک طرف سے امید کی کرن نظر آتی ہے انڈسٹری کو، اور دوسری طرف سے لاگت بڑھنے کے خطرے کا بادل چھا جاتا ہے آ کر. صحیح بات ہے. یہ انڈسٹری واقعی کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں ہے، جس میں کسی بھی وقت کوئی بھی نیا جھٹکا لگ سکتا ہے. یہی اس مارکیٹ کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اس وقت. یہاں مقامی اور عالمی دونوں محاذوں پر ایک ساتھ گہری نظر رکھنا لازمی ہو جاتا ہے ہر کمپنی کے لیے. ان کمپنیز کے لیے آنے والے مہینے انتہائی فیصلہ کن ہوں گے. میک اور بریک سچویشن ہو سکتی ہے. انہیں نہ صرف اپنے مارجنز کو محفوظ رکھنا ہوگا، بلکہ یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ سیمنٹ کی قیمت آخر اتنی بڑھ نہ جائے کہ عام خریدار کنسٹرکشن کا خیال ہی چھوڑ دے. بالکل بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا انہیں. پرائس ڈسپلن کا برقرار رہنا یہاں واقعی زندگی اور موت کا سوال بن سکتا ہے ان کے لیے، کیونکہ اگر اوور سپلائی کی وجہ سے پرائس وار چھڑ گئی آپس میں تو سب کا بھاری نقصان ہوگا اس انڈسٹری میں. اس پورے گہرے تجزیے کو اگر جمع کیا جائے نا، تو پوری کہانی کا خلاصہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ سیمنٹ انڈسٹری نے ایکسپورٹس کی شیڈڈ کمی اور سستے افغان کوئلے کی عدم دستیابی جیسے بڑے جھٹکوں کے باوجود خود کو کسی نہ کسی طرح سٹیبلائز ضرور کیا ہے ان مہینوں میں. ایک سروائیول کی مثال تو قائم کی ہے انہوں نے. لیکن یہ حفاظت کسی نئے عالمی آرڈر یا بہترین سیلز ٹیکنیک کی وجہ سے نہیں آئی ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے قرض اور انٹرسٹ ریٹس کو آدھا کرنے کی وجہ سے ممکن ہوئی. یہ کامیابی پروڈکشن فلور کی نہیں ہے دراصل، یہ بلکہ اکاؤنٹنٹس اور مالیاتی مینجمنٹ کی کامیابی مانی جائے گی. بالکل صحیح انالیسس ہے یہ. لیکن ان تمام اعداد و شمار کی روشنی میں ایک آخری اور تھوڑا سا چبھتا ہوا دلچسپ خیال سوچنے کے لائق ہے ہم سب کے لیے. وہ کیا؟ اگر ایک مخصوص انڈسٹری صرف قرض کم کرنے سے اپنا منافع بچا رہی ہے اس دور میں، بجائے اس کے کہ اپنی کور پروڈکٹ بیچ کر اصل منافع کمائے، تو کیا ہوگا جب کاٹنے کے لیے مزید قرض یا انٹرسٹ بچے گا ہی نہیں؟ پھر تو سروائیول خود ایک مسئلہ بن جائے گا. جب انٹرسٹ ایکسپنسز پہلے ہی زیرو پر آ جائیں گے، اس دن انہیں بچانے کون آئے گا؟ کیا آنے والے وقت میں اس مارکیٹ کے اندر صرف وہی بڑی کمپنی سروائیو کریں گی جن کی مالیاتی جیبیں گہری ہیں اور جن کے پاس بینکس کی حمایت ہے، بجائے ان کے جو دراصل سب سے اچھا اور معیاری سیمنٹ بناتی ہیں پلانٹ میں؟ یہ بہت گہرا سوال چھوڑ رہے ہیں آپ آج. یہ ایک ایسی بحث ہے جو آنے والے وقت میں اس انڈسٹری کی اصل شکل طے کرے گی، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر سب کو سوچنا چاہیے اور آگے نظر رکھنی چاہیے. بالکل. اور ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ کوارٹرز میں یہ ڈائنامکس کس طرف جاتے ہیں. مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. ایسے ٹاپکس یا کمپنیز تجویز کریں جن پر ریسرچ مبنی کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. لائک اینڈ سبسکرائب.